السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمایا کہ ہم ایمان اور صحت کی تمام تر نعمتوں کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہوئے، کیونکہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت کے، اس کی مغفرت کے، سعادتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بالعموم بھی بہت وسیع ہے۔ پھر رمضان میں اس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال میں کمزور رہے، جو اپنے معاملات کے اندر سست رہے، جو اپنی عبادات میں وقت صرف کرنے میں کسی بھی اعتبار سے کمی کا شکار رہے، ان کے لیے یہ آخری عشرہ ایک بہت بڑی
بہت بڑے موقع کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جب رمضان کا آخری مہینہ، آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری 10 دن وہ اس کا آغاز ہو جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا، شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اور ایقظ اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر لیتے، ان کو بھی عبادات میں شامل کرتے، اس کے اندر مشغول فرما لیتے، اور پھر ساری رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، اپنی حاجات و مناجات پیش کرتے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اعتکاف میں تشریف رکھتے، مسجد سے باہر کی دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ اپنی وفات تک، دنیا سے رخصت ہونے تک، آخری عشرے میں اسی طرح اعتکاف بیٹھ کر اپنے اعمال کے انجام دہی کے اندر مکمل تندہی کے ساتھ مصروف رہتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھنے کا آغاز کیا، یہاں تک کہ 7 دن رہ گئے، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں قیام کروایا، اور طویل قیام کروایا کہ رات کا 1 پہر گزر گیا۔ پھر آپ گھر کو تشریف لے گئے، آپ نے اپنی عبادت منقطع کر لی، آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر 24ویں رات گزری تو آپ نے قیام نہ کروایا، 25ویں رات کو آپ پھر تشریف لائے، اور پچھلی طاق رات سے زیادہ آپ نے قیام کروایا، کچھ طویل قیام کروایا، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ پھر آپ نے قیام ختم کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، بڑا زبردست ماحول بنا ہے، عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے، کاش کہ آپ ہمیں ساری رات قیام کروائیں، اس قیام میں مزید طوالت اختیار فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب کبھی تم امام کے ساتھ نماز میں مشغول ہو اور امام کے سلام پھیرنے تک تم اس کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہو جائے تب تم سلام پھیرو، تو اس عبادت کا تمہیں فائدہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے تمہیں ساری رات کے قیام کا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ اس کا بٹن بند کر۔ اور اگر پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر 25ویں رات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ قیام نہیں کروایا، 26ویں رات، اور پھر 27ویں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی بلایا، صحابہ کرام کو بھی بلایا، آپ نے خود قیام کروایا، یہاں تک کہ ساری رات قیام کیا، اور وہ قیام اس قدر طویل ہو گیا کہ ہمیں سحری کے وقت کے فوت ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ اس حدیث سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اجتہد فی 10 الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اپنی عبادات میں اس قدر مگن ہوتے، اتنی شدت اختیار کرتے، اتنی محنت اور کوشش کرتے،
اس قدر جد و جہد کرتے کہ اس کے علاوہ رمضان کے باقی دنوں میں، سال کے باقی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی محنت اور کوشش نہیں فرماتے تھے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور وہ یہ کہ رمضان کے آخری مہینے کی طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر کی رات۔ اور اس قدر کی رات میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن جو ہمارے پاس گتوں کے اندر کاغذ پر لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، ہم اس کو بوقت ضرورت یا جب ہمیں وقت مل جائے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت ہے، یہ حدیث اور یہ آیات اس اہمیت کا احساس ہمیں دلاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یہ قرآن اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم کتاب ہے، اتنی فضیلت رکھنے والی کتاب ہے، اتنی اعلیٰ مرتبت کتاب ہے، اتنی بھاری کتاب ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن رب کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ پہاڑ بھی رب کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو انسان پر اتارا جس انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اثر ہی نہیں کرتا۔ اس قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ رب نے اس کو جس مہینے میں نازل کیا اس کو مہینوں میں سب سے افضل قرار دے دیا، جس نبی پر نازل کیا اس نبی کو انبیاء میں سب سے افضل قرار دے دیا، جو فرشتہ لے کر اترا وہ فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل قرار پایا۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک رات خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر وہ ایک رات ہے۔ 1000 مہینے ایک اندازہ اس کا لگائیں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور ایک بندے کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ وہ ساری عمر بھی مصلی پر کھڑا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، تسبیح و استغفار کرتا رہے، اس کو اس قدر ثواب نہیں مل سکتا جس قدر ثواب اس ایک رات کا ہے کہ وہ ایک رات اس کو مل جائے اور وہ رب کے حضور کھڑے ہو کر اس ایک رات کی عبادت کر لے۔ وہ ایک رات، وہ لیلۃ القدر ہے کب؟ اس آخری عشرے میں اس کے پانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں یہ رات دکھلا دی گئی، مجھے اس کی نشانیاں بتلا دی گئیں، مجھے اس رات کے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ میں تمہیں بتلانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، میں نے 2 لوگوں کو دیکھا وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کی صلح صفائی کرواتے کرواتے جب میں تمہارے پاس پہنچا تو مجھے اس رات کے بارے میں بھلا دیا گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات اس لیے بھلا دی کہ مسلمانوں کے دلوں میں عبادت کا شوق اور شغف بیدار ہو، اور اس لیے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اب وہ طاق راتیں 21ویں رات ہے، پھر 23ویں ہے، پھر 25ویں ہے، پھر 27ویں ہے، اور پھر 29ویں ہے۔ ان طاق راتوں کے اندر اس رات کی تلاش کرنی ہے کہ اس کے اندر عبادت بجا لانی ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، استغفار و مناجات پیش کرنی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ قیام اور طویل قیام کرنا ہے تاکہ اس رات کی جو برکات ہیں، اس کی سعادتیں ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اب ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ مزاج ہمارا یہ ہے کہ سارا رمضان بھی اور پھر آخری عشرہ تو ہمارا یا تو شاپنگ میں گزر جاتا ہے، بازاروں میں گزر جاتا ہے، یا پھر ہمارا آخری عشرہ بہتر کھانوں میں گزر جاتا ہے، اچھی افطار پارٹیوں میں گزر جاتا ہے،
کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے، اب جس کی دعوت نہیں کی اس کی کر لیتے ہیں، جن کو سحریاں ابھی تک نہیں کروا سکے ان کو ذرا اچھی طرح سحریاں کروا لیتے ہیں، پھر کیونکہ اب رمضان گزرنے والا ہے، بعد میں پتہ نہیں کب موقع آئے گا، تو یہ سارے کام اسی میں نمٹا لیں۔ اور ہماری لسٹ میں بہتر عبادت کا وقت یا عبادت کے لیے مسجد کا انتخاب، قاری کا انتخاب یا کسی بہتر جگہ کا انتخاب، وقت کا انتخاب، یہ ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اگر شامل ہو جائے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے قاری کا انتخاب کیا جائے، ایسی مسجد کا انتخاب کیا جائے جہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں اور جلدی ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کے لیے خود بھی تیاری کی، اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا، گھر والوں کو بلایا، اور پھر اس قدر بڑے مجمع کو قیام کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، اس قدر طویل قیام کروایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سحری کے وقت کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوا کہ آپ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات ہی عبادت میں مشغول رہے، ساری رات آپ نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اور صحابہ نے سنا۔ اس رات کو کھڑے ہو کر قیام کرنے کا وہ اجر ہے، وہ رب کے حضور اس کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت سے، اپنے طریقہ کار سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس رات کے اندر عبادات کس قسم کی اور کیسے کرنی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ اس کے ساتھ اپنی تراویح کی رکعات کو مکمل کر کے بس یہ سمجھنا کہ ہم نے قدر حاصل کر لی، تو یہ بہت بڑا فائدہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس آخری عشرے کے اندر جو بہت زیادہ معمول کے ساتھ آپ کام انجام دیتے، ان میں سے ایک تلاوت قرآن تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کان اجود الناس بالخیر، لوگوں میں خیر کے کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور پھر رمضان میں حضرت جبریل کو باقاعدہ قرآن سنایا کرتے، اور پھر ایک مرتبہ کم از کم قرآن مکمل فرماتے۔ اور جب آپ کا آخری سال تھا، آپ نے اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید حضرت جبریل امین کے ساتھ دور کر کے مکمل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، پھر جو ہم نے ان کو مال و دولت دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، وہ رب سے تجارت کر رہے ہیں۔ اس رات کے اندر دراصل ہم مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے، مصلی پر بیٹھ کر رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنا وقت نہیں ضائع کر رہے، وہ ہم اللہ کے ساتھ دراصل تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، رب سے سودا کر رہے ہیں۔ یا رب، یہ ہم نے تجھے دے دیا، اس کے بدلے میں جو تو نے دینا ہے وہ تیرے سپرد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عمومی جو نیکی ہے اس کا اجر بڑھانے کے بارے میں فرمایا کہ الی 700 ضعف، اللہ تعالیٰ ایک عمل کو 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اتنی بڑی پیشکش ہے، اتنا بڑا پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس رمضان میں خصوصاً عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رات کا قیام تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قیام فرماتے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی قیام کرواتے، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اپنی اقتدام میں کھڑا کر کے ان کی امامت کرواتے، اور اس قیام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کا آغاز کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا کیا حال تھا؟ آپ کا عمومی قیام، عام دنوں کا قیام جو آپ اپنے گھروں میں کرتے، اس وقت کے قیام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی۔ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں کی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کی،
اس کو مکمل کر دیا. پھر سورہ آل عمران مکمل کی. تقریباً 5 پاروں سے زائد کا آپ نے ایک رکعت میں قیام کیا. پھر آپ رکوع میں گئے, آپ نے اتنا ہی رکوع کیا جتنی دیر آپ نے قیام کیا تھا. پھر آپ سجدے میں گئے, اتنا ہی سجدہ کیا جتنا آپ نے رکوع کیا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں جنت آپ کے ساتھ پانا چاہتا ہوں, آپ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ میرے ہمسائے بنے, مجھے ہمسائیگی نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, میری مدد پھر تم اپنے سجدوں کی کثرت کے ساتھ کرو. جس قدر رب کے حضور زیادہ سجدے کرو گے, جنت کے اندر میرا قرب, میری ہمسائیگی تمہیں اس قدر جلدی حاصل ہوگی. اور یہ جو سجدہ ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑی محبوب چیز ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اس سجدہ کرنے والے سے بڑی اللہ کو محبت ہوتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سجدہ دراصل وہ شیطانی گروہ میں نہ ہونے کا اعلان ہے. انسان یہ اپنے آپ سے دعویٰ کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, یا رب یہ میں نے تیرے سامنے اپنی پیشانی رکھ دی, عاجزی انکساری اپنا لی, اور میں اس لائن میں نہیں کھڑا ہوا, اس لسٹ میں نہیں آیا, میں نے وہ عمل نہیں اپنایا جو تیرے دشمن شیطان اور ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ تو مجھ سے بہتر ہو گیا, مجھے رب نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا, میں نہیں کر سکا, اس کو رب نے حکم دیا, اس نے سجدہ کر لیا. اور پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انسان کے سجدوں کے آثار کی جگہ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم چلا جائے لیکن دنیا میں وہ نمازی تھا, اس کے نمازوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان تھا, اللہ رب العزت نے فرمایا جہنم کی ساری آگ اس کے جسم کو جلاتی ہے لیکن اس سجدے کی نشان والی جگہ اس سے بچی رہتی ہے. رب العزت کے ہاں اس کے لیے کیے گئے سجدے کی اس قدر اہمیت ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم ہے یہ جو لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, آپ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے. اس دل کی تنگی کے لیے, اس کو دور کرنے کے لیے, یا رب کے ہاں اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے آپ کے لیے کام کرنے والا یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کیجئے, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھیے. رب العزت کے ہاں اس باجماعت نماز کی قدر و اہمیت زیادہ ہے. سو عزیزان گرامی, اس آخری عشرے کو اپنے لیے موقع غنیمت جانیے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے, اور ہم پر اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ایمان, صحت, سلامتی ہمیں دی ہے. ہم اس کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں, ہماری ٹانگوں میں ابھی تک اتنی جان موجود ہے, ہماری صحت ہمیں اس قدر اجازت دیتی ہے کہ ہم رب کے حضور کھڑے ہو سکیں. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے, اپنے بستروں پر پڑے ہیں, بیمار ہیں, معذور ہیں, اور وہ بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہم نے زندگی میں کبھی کھڑے ہو کر قیام کیا ہوتا. اور جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے, موت اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے, تب اس کو یہی بڑی بڑی پچھتاوے اس وقت اس کو ہو رہے ہوتے ہیں, رب ارجعون, اے اللہ ایک دفعہ واپس جانے دے, لعلی اعمل صالحا, اب میں بڑے اچھے اور بڑے نیک اعمال کروں گا, فیما ترکت, جو میں چھوڑ چکا, جو میں نہیں کر سکا, جس کا مجھے موقع نہیں مل سکا, جس کے لیے میں وقت نہیں نکال سکا, یا رب ایک مرتبہ مجھے واپس جانے دے, پھر میں نیک عمل کر کے تیرے پاس آ جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جانے بھی دے تو انہوں نے کرنا پھر بھی نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو, اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو, بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو, کیونکہ جوانی میں عبادت کی جو لذت ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے, فراغت میں جو عبادت کی لذت ہے وہ مصروفیت میں نہیں ہے.
اور انسان کی زندگی میں عبادت کی جو لذت ہے، جو موقع ہے، وہ موت کے بعد میسر نہیں آنا۔ اس لیے یہ آخری عشرہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے، خصوصاً قدر کی رات کے اعتبار سے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کو 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا، اور پھر یہ ساری رات فرمایا کہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ ساری رات اللہ رب العزت کی طرف سے اہل زمین کے لیے سلامتی والی ہوتی ہے۔ اس میں سلامتی ہی سلامتی، رب کی طرف سے امن ہی امن، سکون ہی سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ اس قدر رب کی رحمت کی وسعت کے باوجود اس سے محروم رہ جائے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو ساری کے ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اس نے بازار میں کھڑے ہو کر ہزاروں کما لیے، لاکھوں کما لیے، لیکن رب کے ہاں یہ بڑا محروم آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جتنے مرضی اس نے لاکھ کمائے، رب کے ہاں ایک محروم آدمی ہے جس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر واضح الفاظ میں کہا، اس قدر بڑی خیر اس کو پلیٹ میں رکھ کر عطا کی گئی اور پھر بھی وہ نہیں حاصل کر سکا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے اس رات میں، اس عشرے میں اور اس کی خصوصاً طاق راتوں میں اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت کے حضور کمر کو کس لیجئے۔ اور آخری اور اہم بات جو ان راتوں میں، ان دنوں میں کرنے والے کام ہیں اس عشرے کے اندر، وہ اللہ کے حضور مال کو خرچ کرنے کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس عشرے کے اندر، یہ خصوصاً رمضان میں، اس طرح مال خرچ کرتے گویا کہ ایک تیز چلنے والی آندھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالعموم بھی آپ کی عادت یہ تھی، ایک مرتبہ آپ نے جلدی میں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ بڑی تیزی سے مصلی سے اٹھے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر صحابہ کرام پریشان ہوئے، آپ آئے واپس، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تھوڑا سا مال پڑا تھا اور مجھے نماز کے اندر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ مال مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے فوراً نماز مکمل کی اور گیا اور پہلے اس مال کو میں نے خرچ کر دیا۔ اس لیے ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر اپنے مال کے خرچ کا بھی ضرور اس کی کوشش کیا کیجئے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں کے اندر مال کے صدقے کو بہت زیادہ بڑھانے والا ہے، اور مال کی جو خرچ ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو کس مقدار میں خرچ کرنا چاہیے۔ فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ آگ سے بچنے کے لیے تمہیں ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب کھجور کا نصف حصہ، آدھی کھجور، وہ میرے اور آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اگر آپ کی استطاعت ہی اتنی ہے اور اس کے مطابق آپ نے رب کے حضور اخلاص کے ساتھ اس کو خرچ کیا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ آپ کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس خرچ کے معاملے میں اہم ترین کام جو ہے وہ رمضان المبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر کا ہے، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو ہر بندے پر فرض کیا۔ ہر بندے سے مراد کیا ہے؟ ہر مرد اور عورت، ہر بڑے اور چھوٹے، ہر آزاد اور غلام، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ آپ کے گھر میں اگر ایک دن کا بھی بچہ ہے تو اس پر بھی وہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کی طرف سے وہ ادا کیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں ایک رویہ ہے جس کو میں نے بہت محسوس کیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے اس کو واضح کروں گا، وہ یہ ہے، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو مستحق ہوں، میں نے تو نہیں دینا، اور وہ کھاتا پیتا ہے، اس کے گھر میں راشن ہے، وہ اچھا خاصا اپنا نظام چلا رہا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے میں تو چونکہ اس میں خود مستحق ہوں تو میں نے خرچ نہیں کرنا۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو اس قدر مسکین ہے کہ اس کے گھر میں عید کے دن کے لیے چولہا نہیں جل سکتا کسی بہتر کھانے کے لیے، وہ بندہ اس دن کے صدقۃ الفطر کے وجوب سے اس کے مستحق ہونے کا اصل حقدار ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو موجود ہے، اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو دینا چاہیے۔ یا اگر آپ کو وہ پیسے دے دینے سے گھر میں فاقے کا ڈر ہے تو پھر آپ مستحق شامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھا کماتے ہیں، گزارا کر رہے ہیں،
لیکن پھر بھی آپ کو ایسی عادت ہے، آپ کو لگتا ہے میں تو مستحق ہوں، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ آپ کے ارد گرد قریبی عزیز رشتہ دار اور پڑوسیوں کا حق ہے، بہت قریبی لوگوں کا حق ہے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا حق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوں اور اپنے محلے کے اندر آپ کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں عید کی خوشی کے لیے چولہا نہیں جلا اور آپ یہاں سے کراچی کے اندر فطرانہ بھیج رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں کہ جی آپ اپنا فطرانہ جلدی سے جمع کروائیں رمضان کے شروع میں، اور ہم نے اس کو فلسطین بھیجنا ہے، غزہ بھیجنا ہے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی امداد ہر مسلمان پر زمین میں موجود بندے پر فرض ہے۔ یا کوئی بھی مظلوم مسلمان وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تم سے وہ دین کے واسطے میں کبھی بھی مدد کا سوال کرے تم پر مدد کرنا فرض ہے۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر بھی انہی کو بھیج دیا جائے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو انسان کچھ بھی نہ دے۔ کئی انسانوں کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی مستحق ہیں، ان کے گھر میں عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو عید پر پہنانے کے لیے نئے کپڑے نہیں لے سکے ہیں، لیکن میری انا نہیں ختم ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو کچھ دے دوں۔ میرا خیال یہ آتا ہے میں اس کو کیوں دوں، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ مجھے ایسا کیا، فلاں موقع پہ مجھے ذلیل کیا، فلاں موقع پہ مجھے رسوا کیا، میں اس کو کیوں دوں، میں نہیں دیتا۔ اس ظلم میں انسان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ پر تہمت لگی، بہتان لگایا گیا، اور اس بہتان میں حضرت مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو گئے، غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ اور مصطح وہ بندے تھے جن کو حضرت ابو بکر اپنی جیب سے خرچہ دیتے تھے۔ اب جس کو انسان خرچہ دے رہا ہے وہ اسی کی بیٹی کے خلاف بہتان لگا رہا ہے، میں اور آپ ہوں تو اس بندے کا جو بھی دنیا کے اعتبار سے ہم انجام کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا دقیقہ فروغ نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی، حضرت ابوبکر نے فرمایا میں مصطح کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا، اس کو میں خرچہ دیتا ہوں، یہ میری بیٹی پر بہتان لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو جن کو تم مسکین، فقراء، غریبوں کو دیتے تھے مال، ان کو دیتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت سنی فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، میرے گناہوں کی بخشش فرمائے، مال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی اس بندے کو مال عطا کرتا رہوں گا جس نے میری بیٹی پر بھی بہتان لگایا۔ اس قدر بڑا ظرف ہے۔ سو اپنے عزیز قریبی رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے، اس فطرانے کو ادا کیجئے، اور اس کے ادا کرنے کا وقت نماز عید الفطر سے پہلے ہے۔ اس کے بعد یہ فطرانہ نہیں شمار ہوگا، اس کے بعد عام صدقہ ہے، اور یہ عید سے 1 یا 2 دن قبل ادا کیا جا سکتا ہے، 10 دن، 20 دن، مہینے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا، قبل یوم او یومین، 1 دن یا 2 دن پہلے اس صدقۃ الفطر کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔